پروگرام کا میں دعوت دیتا ہوں فخر القرہ قاری عظیم اختر صاحب کو تشریف لائے، قرآن پاک کی تلاوت سے آج کے اس احتجاج کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا. اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا. در مصطفیٰ سے تعلق نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا. در مصطفیٰ سے تعلق نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا. محمد کا غم دو جہاں کی خوشی ہے، یہی زندگی ہے، یہی بندگی ہے. محمد کا غم دو جہاں کی خوشی ہے، یہی زندگی ہے،
یہی بندگی ہے غم مصطفیٰ سے اگر بے خبر ہے غم دل سنانے کی کوشش نہ کرنا. معزز خواتین و حضرات، ہم آج پاکستانی ایمبیسی ڈنمارک کے سامنے ایک پرامن احتجاج کے لیے جمع ہیں کہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں منہاج القرآن کے مرکز پر اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی رہائش گاہ پر رات کی تاریکی میں پنجاب پولیس کی جانب سے جو حملہ کیا گیا اور ریاستی دہشت گردی کی گئی، جس کے نتیجہ میں 2 خواتین سمیت 13 افراد کو شہید کر دیا گیا اور 80 سے زائد افراد کو سیدھی گولیاں مار کر زخمی کر دیا گیا. ہم اس کی نہ صرف بھرپور مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم سراپا احتجاج ہیں. بے گناہ معصوم نہتے اور پرامن شہریوں پر ریاستی ادارے کی جانب سے 13 گھنٹے سے زائد جس انداز سے تشدد کیا گیا اور خواتین کو جس بے رحمی، بے دردی اور درندگی سے قتل کیا گیا، دنیا کے کسی مہذب کو درکنار کسی غیر مہذب معاشرے میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی. اور شہیدوں کا یہ خون کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا، یہ خون رنگ لائے گا، اس خون سے انقلاب آئے گا. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. لاکھ بیٹھے کوئی چھپ چھپ کے کمی گاہوں میں، خون خود دیتا ہے جلادوں کے مسکن کا سراغ. سازشیں لاکھ اڑاتی رہی ظلمت کے نقاب، لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ. تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچاؤں بازار میں آ نکلا ہے. کہیں شعلہ، کہیں نعرہ، کہیں پتھر بن کر. خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے. ارے خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے. سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے. ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا. ظلم بس ظلم ہے، آغاز سے انجام تک خون پھر خون ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خون پھر خون ہے، سو شکل بدل سکتا ہے. ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے. اب انگلینڈ سے ہمارے نہایت ہی معزز مہمان تشریف آئے ہیں، شیخ احمد دباغ صاحب. ہم ان کو آج کے اس پرامن احتجاج میں ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے اس آج کے اس پرامن احتجاج میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. Like now, the brothers and sisters and children, they are demonstrating and protesting peacefully. That is how these our brothers and sisters in Lahore, they were also protesting peacefully, and they intended to protest peacefully. So imagine that actually if the government here does not allow this, even to people speak freely against any wrong and injustice, that is how and what they were doing in Lahore.
but because actually the regimes which do not want to hear the call of justice, they try to suppress not by intellect, by knowledge, by wisdom, by methodology, but by oppression. So that is what they did, and we are the ummatis of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who mentioned and who propagated that no women, no child, no elderly person even should be harmed in the state of war, let aside in this state. So we strongly condemn. Really, we can only hope for justice in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. But those powers in the world who want to stand for justice, they should always stand with the oppressed and help the oppressed to get their rights. So we again, I myself condemn it very strongly. One cannot find the words what has been done. But obviously we peacefully can only express our concern and our support for our brothers and sisters and children and whoever is actually working for the truth. Jazakumullah khairan. معزز خواتین حضرات سب کو السلام علیکم. صرف میں سب سے پہلے تو میں جتنے بھی ہمارے وہاں پہ بہن بھائی شہید ہوئے ہیں، جتنے بھی ہمارے بہن بھائی وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے جو رحمت میں جگہ دے اور ان کے لواحقین کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے. اتنی حکومتی جو ریاستی جیسے دہشت گردی جس کی مثال کبھی بھی نہیں ملی. یہ تو عامروں کے زمانے میں ایسے ہوا کرتا تھا. اب ہم اگر جمہوریت کرتے ہیں تو جمہوریت دور میں ایسا کبھی بھی آج تک نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی اس کی جتنی بھی مذمت کرتے ہیں بہت کم ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم اپنے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک یہاں پہ موجود ہے. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو مرحومین ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بسم اللہ پچھلے پتہ نہیں لگ رہا بالکل بھی. تھوڑا جا درمیان کے گیپ بنا دو نا کدے تھی تو پچھوں تک بھی آواز چلی جائے گی. بڑی مہربانی اس سے. جمہوریت کا ایک سکون ہوتا ہے اور انتظامیہ یعنی پولیس یہ شہریوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کی ضمانت ہوتی ہے. انتظامیہ تو اطاعت حقوق کا ادارہ ہوتا ہے، لیکن عملاً وہ اس طاقت کے اظہار کا ذریعہ بن چکا ہے کہ ہم حقوق سے محروم کر دینے پر قدرت رکھتے ہیں. یہی وہ نظام ہے، یہی وہ جعلی جمہوریت ہے جس کے خلاف ڈاکٹر طاہر القادری نے صدائے انقلاب بلند کی ہے. اور جمہوریت کے نام پر ظلم، جبر اور ریاستی دہشت گردی کو ہم نہیں مانتے. اسی جمہوریت کے بارے میں حبیب جالب نے ایک نظم لکھی تھی. وہی ہے حبیب جالب جس کی نظمیں اکثر پنجاب کے قاتل اعلیٰ بھی گنگناتے رہتے ہیں. اسی حبیب جالب نے جمہوریت کے بارے میں کیا کہا ہے. اس وقت پاکستان کی آبادی 10 کروڑ تھی جو اب 20 کروڑ ہو چکی. وہ کہتے ہیں 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں، 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں، صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے. صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے. خاک ایسے جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے. خاک ایسے جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے. بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں. سوچتا ہوں یہ ناداں کس ہوا میں رہتے ہیں. اور یہ قصیدہ گو فکر ہے یہی جن کو، ہاتھ میں علم لے کر تم نہ اٹھ سکو لوگو. کب تلک یہ خاموشی چلتے پھرتے زندانوں، 10 کروڑ انسانوں. اب سارے خیال کریں گے. پی ٹی آئی ڈنمارک کے صدر محترم ثاقب تسلیم صاحب، ان سے گزارش ہے
دعائیں اڑا کر آج کی اس پرامن احتجاج میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے میں بیان کر سکوں کہ کس طرح کی بربریت کا مظاہرہ کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ گورنمنٹ اس میں ملوث ہے۔ جس طرح سے انہوں نے یہ کام کیا ہے، ایک بالکل معمولی سا کام ہے، بیریئر کون سی جگہ پر نہیں لگے ہوئے پاکستان میں، ان کے اپنے گھروں کے سامنے لگے ہوئے ہیں، اور اگر ہٹانے ہی تھے پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے اور پھر ان کے پاس آتے بیریئرز ہٹانے کے لیے، اور اگر بیریئرز ہٹانے تھے تو اتنا قتل عام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس طرح انسانی جانوں کا ضائع کرنا، اس طرح عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو انہوں نے بے دردی سے مارا ہے۔ ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارے بھائی اور بہن تھے جن کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے اور اس کا حساب ہونا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ ان سے حساب لیں گے۔ اور ایک ہی حساب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اپنے عہدوں سے مستعفی ہوں، اپنے حکومت چھوڑے اور انسانوں کی حکومت آئے انسانوں کے لیے۔ ڈنمارک میں جماعت اسلامی پاکستان کے تنظیم اسلامی پاکستان کے صدر محترم امتیاز صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم امتیاز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل عزت، قابل احترام امام صاحبان اور اس کمیونٹی کے سارے میرے بزرگ اور بھائی اور میری بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خود بھی اس بات کو جب یہ واقعہ ہمارے ہاں پہنچا، لوگوں کو خبر پہنچی، تو اس کے اوپر اتنی رنجیدگی اور پریشانی ہوئی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا ہر فرد اور امت مسلمہ کا ہر انسان اس بات کے اوپر پریشان ہے کہ یہ لوگ، ان کو کیسے یہ جرأت اور ہمت ہوئی کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، ان کو ہمیشہ یہ پریشانیاں اور تکلیفیں دیتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا یہ احتجاج اس بات کی علامت ہے کہ ہم حق کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں اور باطل کو دبانے کے لیے ہم انشاءاللہ اکٹھے مل کر چلیں گے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے، جس طرح سے کوپن ہیگن سے تمام لوگوں نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے بھائیوں نے، بچوں نے شرکت کی ہے اس پروگرام کے اندر، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم ہر اس کام سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور ایسے ہاتھ جو حق کی طرف بڑھیں گے ان کو توڑ ڈالیں گے۔ اگر وہ حق کو بلند کرنے والے ہاتھ جو ہیں ان کا کوئی ہاتھ پکڑے گا تو انشاءاللہ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ہر کام کو حکمت کے اور دانائی کے ساتھ کرنا ہے۔ ہمیں ہمیشہ احتجاج بھی کرنا ہے تو اچھے انداز میں۔ الحمدللہ یہاں پہ اتنا اچھا ماحول کہ ہم سب پریشان ہیں، رنجیدہ ہیں، لیکن حکمت اور دانائی کے ساتھ تمام کاموں کی کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس بات کے اوپر اللہ کا اس لحاظ سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو حق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اور ایسا باطل جو شروع سے جب سے یہ پاکستان بنا ہے، یہ اس ملک کے لیے ہمیشہ جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو یہاں پہ جو کنسپریسی کی ہے، اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم سارے مل کر کام کریں گے اور ان کے ہاتھ روک لیں گے، ایسے ہاتھ جو باطل کے لیے ہمیشہ بڑھتے آئے ہیں، اور ان کو بے نقاب کریں گے انشاءاللہ، اور سب مل کر انشاءاللہ حق کی سربلندی کے لیے کام کرنے کے لیے ہم اٹھیں گے۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَجَعَلَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب آپ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو باطل بھاگ جائے گا، کیونکہ یہ بھاگنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کے اوپر صبر جمیل عطا کرے، اور جتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کرے، اور جتنے اس کے اندر لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے،
اور ہم سب کو بھی اس بات کے اوپر صبر بھی دیں اور آئندہ ایسے آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. صاحب کی گفتگو کا محصل یہ تھا کہ نہ منہ چھپا کے جیے ہم نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے ہم نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے. اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلے جلا کے جیے، یہی بہت ہے کہ ہم مشعلے جلا کے جیے. اب اچھا مل گئی ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور تو نہیں کرنا لائیو کرنا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے بھائی بزرگ بہنیں بچیاں مائیں ادھر کھڑی ہیں میں ان کو سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو یہ بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کہ پاکستان میں جیسے بھی اور جب بھی کچھ بھی مشکل عوام پہ پڑی تو سب بہن بھائی ہم نے ادھر کھڑے ہو کے پرامن احتجاج کیا. اصل جمہوریت یہ بات ہوتی ہے. جمہوریت کبھی یہ نہیں کہتی کہ زور اور جبر سے کیا جائے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ ڈکٹیٹر ہی جو ہے نا جمہوریت نہ لا سکے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو بھی امن کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے جو بھی کردار ادا کرے گا، میری پارٹی اور ہم سب بھائی جو کہ کھڑے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. جیئیں گے بھی ان کے ساتھ اور مریں گے بھی ان کے ساتھ. جو بھی قائد طاہر القادری صاحب ہوں یا کہ کوئی اور بھی آدمی ہو، اس وقت طاہر القادری صاحب ہمارے سامنے نمونہ بن کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کی عوام کی سہولت کے لیے وہ انہوں نے قدم بڑھایا ہے. ہم سب بھائی ان کے ساتھ ہیں. پورا اعتماد ان کو دلاتے ہیں کہ ان کے ساتھ مالی بھی اور جانی بھی اور قربانی دیں گے. جہاں بھی کہیں گے ہم کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ، ان سب بھائیوں کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ جمہوریت کی بات تو اب دیکھی نہیں جا سکتی نہ ہی چھپائی جا سکتی ہے. جمہوریت کہنے والے لوگ جو کہتے ہیں، ابھی میں نے سنا نواز شریف صاحب کہتے ہیں جو کمپیوٹر تقسیم کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتیں چھوڑو، دیکھو جو میرے سامنے کھڑے ہیں ان کی بات دیکھو. بات یہ دیکھنے کی نہیں ہوتی، بات سننے اور کہنے کی بھی نہیں ہوتی، بات ماننے کی ہوتی ہے. ضمیر نہیں مانتا کہ ان لوگوں کا ساتھ دیا جائے جو کہ سامنے کھڑے ہو گئے ہماری ماؤں بہنوں بچیوں پہ، اور جو پیٹ میں ماؤں کے بچے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان پہ سینے پہ ان کے سامنے ان کے پیٹ میں گولیاں برسائیں، ان کا ساتھ کبھی دینے کو ضمیر گوارا ہی نہیں کرتا. ہم جو چاہتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی جو اس وقت مشکلات میں کھڑی ہے وہ ثبوت لاہور میں دیکھ لیا ہم نے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابھی فی البور اگر جمہوریت کہنے والے اصل جمہوریت کے حقدار کہلانے والے کہتے ہیں ہم جمہوریت چاہتے ہیں تو اسی وقت کرسی سے ہٹ کے پیچھے ہٹ گئے اور کہے کہ یہ عدالت فیصلہ کرے گی. ثبوت اس کا تو یہی ہوتا ہے، جمہوریت اسے یہی کہتے ہیں. لیکن ابھی بھی وہ کہنے والے ہیں کہ جب آئیں گے تو وہ دیکھیں گے. دیکھنا کیا ہے؟ دیکھ تو ہم نے لیا ہے جو مائیں اور بہنوں کے پیٹ میں گولیاں گئی، کیا کسی اور کے لگ دیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ جو دن دنیا میں دیکھ کے جانا ہے اس کے بعد کوئی دوسرا جو بھی کہے گا وہ واپس نہیں آنا ہے. بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہم صرف یہاں کھڑے ہیں کہ ان بہنوں بچیوں اور ماؤں پہ جو ظلم ہوا ہے اس کے لیے ہم احتجاج کے لیے کھڑے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ظالم ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو سہولتیں دیں گے، 3 مہینے میں 6 مہینے سہولتیں دیں گے. ہم سہولتیں دینے کے لیے وہ انہیں چھوڑیں گے نہیں جیسے گولیاں برسا رہے ہیں. یہ میرے بھائیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے مل کے ان کا خاتمہ کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ بہن بھائی طاہر القادری کا ساتھ دینا ہے. 23 مارچ کو انشاءاللہ وہ آئیں گے، اسلام آباد میں آئیں گے. ہم پوری قیادت پاکستان مسلم لیگ
क्यू जो है और बाकी सब भी जितने भाई खड़े हैं, जितनी भी पार्टियां हैं इस वक्त किरदार अदा कर रही हैं कि सब उनके साथ खड़े हैं, हम सब खड़े हैं और पूरा इत्मीनान दिलाते हैं उनको कि हम उनके हमेशा उनके जो किरदार अदा कर रहे हैं, जब तक अवाम की सहूलत के साथ वो बात करेंगे हम उनके साथ हमेशा खड़े होंगे। जी, जो भी मेरे भाइयों, जो भी इधर जो भी खड़े हैं सब उनका साथ दे, माली जानी और जब भी कहेंगे हम उनके साथ होंगे। वस्सलाम। शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी जिंदाबाद। शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी जिंदाबाद। शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी जिंदाबाद। अपने ख्यालात का इजहार इस सूरत में कर रहे थे, सऊबतों के सफ़र में है कारवाने हुसैन, सऊबतों के सफ़र में है कारवाने हुसैन, यजीद चैन से मसनद नशीन आज भी है, यजीद चैन से मसनद नशीन आज भी है। हम लोग अपना दाया हाथ बुलंद करके इस बात पर इजहार यकजहती करते हैं कि हम जुल्म और जबर के इस निज़ाम को नहीं मानते। अपना दाया हाथ बुलंद करें। हम रियासती दहशतगर्दी को नहीं मानते, गुंडागर्दी को नहीं मानते, गर्दी को नहीं मानते, जमहूरियत को नहीं मानते। हमारा इंतखाब सिर्फ इनकलाब है, शुहदा के खून से इनकलाब आएगा और इन हुक्मरानों के ईवान की दीवारें लरस जाएंगी और उनकी बुनियादें हिल जाएंगी और इनका खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा, जबर का खात्मा होगा, इस्तेहसाल का खात्मा होगा, नाइंसाफी का खात्मा होगा, दहशतगर्दी का खात्मा होगा और इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचना होगा इंशाअल्लाह। अब डैनिश जुबान में अपने हालात के इजहार के लिए मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग की हमारी बहन आमिना बाजी, उनसे गुजारिश है कि वो आएँ और आकर डैनिश में अपने हालात का इजहार करें। Jeg har fået at vide, at jeg skal også udtrykke mine følelser for denne begivenhed, der har fundet sted. Den grusomme hændelse faktisk, der har fundet sted den 17. juni. Jeg har ikke oplevet noget lignende. Altså vi ser rundt omkring i verden den samme form for brutalitet, som også er foregået i Pakistan. Men som pakistaner, så har det også berørt mig dybt. At se mine brødre og søstre, mødre, mine små søstre blive dræbt på den måde. Det har virkelig sat en masse tanker i gang. Hvordan kan man gøre det her mod uskyldige mennesker? Hvordan kan man gøre det mod bare generelt for mennesker? Det har virkelig rystet mig. Og have set alle de billeder og se en masse videoer rundt omkring, det vækker bare en masse tanker i gang, og det sover en dybt, det rammer en dybt. Jeg synes bare, at det er ikke acceptabelt, det er noget, vi skal bekæmpe, og kun sammen kan vi bekæmpe denne form for terror, denne form for brutalitet, som er foregået i Pakistan. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man vil fortsætte med denne regering. De skal nedkæmpes, og de skal nedkæmpes nu. De skal ikke fortsætte. Vi vil ikke miste flere. Vi vil ikke miste flere liv. Flere uskyldige liv, det ønsker vi ikke. Vi ønsker et demokratisk land. Vi har ikke brug for diktatorer. Vi har ikke brug for tyranner i vores land. Så de skal stoppe. Og de skal stoppes nu. Så kun sammen, og jeg vil opfordre alle muslimer om at stå sammen. जनरल सेक्रेटरी मिनहाजुल कुरान डेनमार्क आज के इस पुरअमन एहतजाज में आपसे खातिब मोहतरम कैसर मुटीक साहब।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آج آئے, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آئیں آج, اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور انہوں نے اپنے آنے سے ثبوت دے دیا کہ وہ اس ظلم کے خلاف ہم سب ایک جیسے کھڑے ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کی پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے پوسٹرز بنائے ہیں, ذرا ایک دفعہ نگاہ اٹھا کے دیکھیں ان کو. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, ہم نے لکھا ہوا ہے کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے بلکہ قاتل ہیں, اور ان کے خلاف FIR کٹوا دی ہے. اور اللہ کرے کہ یہ جو عدالت ہے یا جو اللہ کی عدالت ہے اس میں انشاءاللہ عدل نصیب ہوگا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد یہ شہباز شریف صاحب ہیں, مطلب کہ ان نے, اگر ہم کہتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت نے کام کیا یہ پنجاب کی حکومت نے نہیں کیا. یہ جو شہباز شریف ہے یہ بھائی ہے نواز شریف کا جو خود وزیر اعظم ہے پاکستان کا. تو اس وجہ سے یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے اور اس کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ابھی ہم نے لیٹر دینا تھا ادھر امباسی کے اندر, اور جو امباسڈر تھا اس کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ وہ لیٹر ریسیو کرے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے پولیس والوں نے بتایا کہ وہ ادھر سے چلا گیا ہے. میں کہوں گا چلا گیا یا بھاگ گیا یا کیا کیا اس نے, لیکن وہ ہمارا جو احتجاج ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے بھی ادھر موجود نہیں ہے. ذرا سوچیں کہ ہم جو پاکستانی ہیں, ہم ادھر رہتے ہیں, یہی لوگ جب سامنے آ جاتے ہیں تو ہم ان کو سلام کرتے ہیں, ہم اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں, ہم بڑے عاجزی سے بیٹھتے ہیں, لیکن ان کے جو حقیقت کا چہرہ ہے وہ آج پتہ چلتا ہے. یہ جو شہباز شریف ہے, نواز شریف ہے, یہ جو سارے حکومت والے ہیں, ان کے دو چہرے ہیں. ایک وہ چہرہ ہے جو میڈیا کے سامنے یہ لے کر آتے ہیں, اور دوسرا وہ چہرہ ہے جو ان کا حقیقت کا چہرہ ہے جو 17 جون کو انہوں نے اپنا دکھایا. اور یہ جو پولیس والے تھے, یہ پولیس والوں کی وردیاں تھی بس, اندر یہ ساری کرمنل اور گنڈے تھے سارے, نواز شریف اور شہباز شریف کے گنڈے تھے. تو اس پہ ہم سوچ نہیں سکتے, مطلب کہ ہمیں, جیسے باجی نے بھی کہا ہے کہ یہ جو آپ خواتین دیکھ رہی ہیں جس طریقے ان کے اوپر ظلم ہوا ہے, ایسے تو طالبان والے نہیں ظلم کرتے فوجیوں کے اوپر. یہ کون سے لوگ ہیں, یہ پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ یہ اصل میں دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ جو طالبان والے ہیں اور یہ جو نواز شریف کے پولیس والے ہیں, یہ ان کی پرسنل آرمی ہے. یہ ڈاکٹر طاہر القادری نے بتا دیا ہے اور یہ ان نے ثبوت دے دیا کہ یہ واقعی آرمی ہے. تو اب انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ انقلاب آئے گا, اور انقلاب کو کوئی روک نہیں سکتا, کوئی مائی کا لال نہیں روک سکتا اس انقلاب کو. اور انشاءاللہ ڈاکٹر طاہر القادری کی تنظیم نے 30 سال کی تیاری کی ہوئی ہے اس انقلاب کے لیے. ایک چھوٹا سا واقعہ اور ایک ظلم کرنے کے لیے اور شہادتیں دینے کے لیے, اس کے لیے ہم تیار ہیں. اور ہر ایک کارکن جو منہاج القرآن کا وہ اس کے لیے تیار ہے. تو انشاءاللہ 23 جون کو ڈاکٹر طاہر القادری آ رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور ایک زلزلہ آئے گا پاکستان کے اندر, اور سب دیکھیں گے کہ آج جو نئی ڈاکٹر طاہر القادری کا نام سمجھتے یا ان کی سوچ کو سمجھتے, وہ کل سارے کہیں گے کہ بالکل حق تھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم پھر دوبارہ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ سب نے مل کر یہ احتجاج کیا, اور امید تھی کہ اس سے بھی زیادہ لوگ آتے. اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ٹی وی اینکرز وغیرہ اور جو کافی لوگ ہیں, تو جو ٹی وی اینکرز وغیرہ ہیں, آپ ایک ذہن نشین کر لیں میری بات, کہ جب کوئی بھی اس ظلم کے بارے میں آپ سے بات کرے یا آپ ان سے بات کریں, تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ظلم کے خلاف ہیں اور آگے سے وہ لیکن کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو وہ جو لیکن ہے وہی فتنہ ہے سارا. یہ آپ اندازہ کر لیں. اور جب بھی کسی سے بات کریں اس ظلم کے بارے میں یا یہ جو سوچ کے بارے میں, انقلاب کی سوچ کے بارے میں, جو بندہ بھی لیکن بعد میں کہہ دے, سمجھ لے کہ یہ بندہ انہی لوگوں میں سے ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. کیسر نجیب صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے, اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے, دل نہ ہوگا
تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہ ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے، کیونکہ ہر دور کے یزید سے نفرت رہی ہمیں، ہر دور کے یزید سے نفرت رہی ہمیں، ہم سے کہاں ہے دہر میں قائل حسین کے، ہم سے کہاں ہے دہر میں قائل حسین کے۔ اب آخر میں صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل ڈنمارک محترم حافظ سجاد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آج کے اس پرامن احتجاج میں جتنے بھی ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں ان کے لیے کلمات تشکر ادا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں منہاج القرآن کی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے تمام خواتین و حضرات اور جتنی بھی مذہبی، سماجی، پولیٹیکلی پارٹی جتنی بھی آئی ہیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تمام ٹی وی لنک والے انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریڈیو آپ کی آواز راجہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جتنے بھی جو ہے سہار کے آئے ہیں ماشاءاللہ صحابت بھائی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جتنے بھی میڈیا کے لوگ آئے ہیں شارٹ نوٹس پہ الحمدللہ آج آپ تعداد دیکھیں کہ ہم نے صرف SMS کیا ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، شارٹ نوٹس میں تیاری کر کے یہ رات کو ایک دن میں سارے بینر تیار کر کے ہم نے تیاری کی، اور ہم اب تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے تھوڑے سے ٹائم میں آ کے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ورفع مقام عطا فرمائے، اور ہمارے یہ جو بے درد حکمران ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہماری ان سے جلد از جلد انشاءاللہ نجات ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ حضور شیخ الاسلام 23 جون کو پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ میرا پیغام بے شک امبیسڈر صاحب یہاں سے بھاگ گئے ہیں یا اندر تشریف فرما ہے یا سو رہے ہیں، میری آواز سب تک جا رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ کارروائی جاری رہے گی۔ طاہر القادری صاحب جب پاکستان پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ انقلاب کتنا جلد آتا ہے۔ انقلاب انقلاب مصطفی انقلاب 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 مصطفی انقلاب، جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے۔ یہ جو ہمارے جھوٹے حکمران ہیں جنہوں نے صبح کہا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں رات کو پتہ نہیں چلا، ان کے لیے پیغام ہے کہ ہزاروں میل دور ہم جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اسی وقت خبر آ گئی تھی۔ تو یہ حکمران جو چور ہیں، جو بدماش ہیں، جنہوں نے جناب وہ جو بٹ صاحب ہے اس کو تیار کر کے جتنا بھی کام گلو بٹ سے جتنا بھی ظلم کرایا ہے اور باقی جتنے لوگوں کو تیار کر کے یہ ظلم کرایا ہے ان کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ انشاءاللہ 23 جون کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کو کیسا پیغام ملتا ہے۔ شکریہ۔ الحاج محمد شفاقت صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی محمد شفاقت خان پٹھان ہوں، میرا اٹک سے تعلق ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پاکستانی جو یورپ کے اندر رہتے ہیں ہماری آنکھیں نیچی کی ہیں نواز شریف نے۔ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، ہماری دھرتی ہے پاکستانی، ورنہ ہم پاکستانی کہنے کے لائق نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو دکھا نہیں سکتے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ یہ دیکھیں 3-4 پولیس والے کتنے احترام سے کھڑے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے، احتجاج ہم کر رہے ہیں، ان کا ملک ہے، ان کی دھرتی ہے، ہمیں حق دے رہے ہیں۔ نواز شریف وہ ٹائم تمہیں بھول گیا ہے جب حرم پاک کے اندر 2002 کے اندر لاسٹ فلائٹ پاکستانی پی آئی کی جو آ رہی تھی، آپ مجھے حرم پاک کے اندر میں نے آپ کو دیکھا، آپ رو رہے تھے، آپ کے ساتھ باپ بھی تھا۔ خدا کی قسم مجھے ترس آ گیا کہ میں ایک عام آدمی اور پاکستان چلے جاؤں گا اور تو نہیں جا سکتا۔ اللہ نے تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین سے معاف کیا اور تو واپس پاکستان پھر گیا، اور پھر اللہ نے تجھے ارباب بنایا، لیکن خدا کی قسم تیری نسل کو بھی اللہ ختم کرے گا، اور اللہ ختم کرے گا۔ جمعہ کی فتوا دیتے ہیں کہ اللہ تجھے ختم کرے، شریف برادری جو بدماش برادری ہے اللہ اس کو ختم فرمائے۔ جس نے بے گناہ انسانوں کو قتل کیا، تم 4 آدمی سمجھتے ہو کہ تمہارا پاکستان ہے، تمہارا نہیں ہے۔ یہ 20 کروڑ یہ 16 کروڑ پرانی باتیں ہیں،
पता नहीं 30 करोड़ 40 है जिनके नाम ही नहीं है, वो सब तो पाकिस्तान है। और आपको हम कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान है तो यूरोप की लोगों की मदद से है। जो लोग यहाँ मजदूरियां करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, किचन साफ करते हैं, और मेरे भाई आपको पाकिस्तान पैसे भेजते हैं और पाकिस्तान की मईशत बढ़ रही है। अब आपने क्या किया? कितनी क्लाशें लिए हैं आपने, कितने ग्रेनेड लिए हैं आपने, जो रोड के ऊपर गाड़ी के अंदर लोगों को मार रहे हो, जो बूढ़े सफेद रीश बाल, हजरत अली आता है तो कहते हैं ये सफेद बाल वाला पहले मस्जिद में जाए, चाहे मेरी इमाम से नमाज रह जाए, लेकिन इसका जवाब है नारे कहाँ है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे यहाँ का नाम खत्म हो चुका है आप लोगों से। तरले दर्जे के शराबी जानी है आप, तरले दर्जे के, ना तुम्हारी सीरत है ना तुम्हारी सूरत है। हमें इनकलाब चाहिए, तुर्की की तरह चाहिए, जैसे तुर्की के अंदर एक उस आदमी को सजा दी जा रही है जिसके अंदर पाकिस्तान में कहते हैं कि ये होश आवाज खत्म कर चुका है, इसको माफ कर दो। नहीं, कानून है, हमें कानून चाहिए, हमें कानून चाहिए, पाकिस्तान का आइन चाहिए। हमारी फौजों को कहां पे आप धकेल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं? अरे खुदा का वास्ता है, पुरअमन जैसे ये यूरोप के अंदर लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, शराफत की जिंदगी हमें जीने दो, हमें इज्जत दो। आज हम वीजे के लिए घुटने टेकते हैं, क्यों? इसलिए कि आपकी गद्दार हुकूमत खत्म होगी तो हमारी यहाँ भी इज्जत होगी, हमारे मसाइल ऑटोमेटिक हल होंगे। हम यहाँ सब भाइयों का, मीडिया का, लुकमान का, खासकर मुबशर लुकमान चलाए हैं इसको, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और लास्ट में ये कहना चाहते हैं कि हम डेनमार्क की पुलिस की भी शुक्रगुजार हैं कि डेनमार्क पॉलिटी इज गुड पॉलिटी। आई रिस्पेक्ट यू, यू माई केयर, रेस्पेक्ट मी, राइट्स गिव मी। अल्लाह आपको अच्छे और अच्छे मकासद के लिए चुने। हम सबको जितने भाई आए सबको शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कामयाबी और तरक्की अता फरमाए, और जो भी बेगुनाह लोग, जो भी बेगुनाह बच्चे, माए बहने जो शहीद हुए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। लास्ट एक पैगाम है, ये जो घिनौने चेहरे आपको नजर आ रहे हैं ये फोटो पर, इनकी तरफ ये इशारा है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां एक घिनौने चेहरे वाले आपने शहीद किए हैं, इनकी तरफ से पैगाम है। ये भूल जाओ तुम्हारा डाउनफॉल अब शुरू हो चुका है। हमारी हर बेटी मिलाला है, हर बहन मिलाला है, इनकी तरफ से पैगाम है। यू कैन शूट आवर बॉडी बट यू कैन नॉट शूट द ड्रीम ऑफ आवर शेखुल इस्लाम डॉक्टर। मैं आपको मैं आमा मस्जिद हूँ। ये मैं एक थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो लोग यहाँ के इकट्ठे हुए हैं, या जो पाकिस्तान में हुआ है, अब ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, तहरीक मेराजुल कुरान का मसला नहीं है, ये अवामी तारीख का मसला नहीं है, इदारा मेराजुल कुरान का मसला नहीं है, ये कौमी मसला है। इसमें आप सब इकट्ठे हैं। ये कभी भी ये इंकलाब जो सिर्फ इनका नहीं है, ये पूरी आवाम की जरूरत है। 20 करोड़ आवाम की जरूरत है इंकलाब। लेकिन मुझे अफसोस है उन मुर्दा ज़मीर लोगों पर जो इस वक्त खामोश बैठे हैं, जो दीनी होने का दावा करते हैं, मजहबी होने का दावा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतनी माएँ बहनें शहीद की गई। ये हमारे की माएँ बहनें नहीं थी, ये हमारी माएँ बहनें थी, ये मेरी माएँ बहनें थी। और जो भी किसी आदमी हमारी माएँ बहन को देखता है या इज्जत करता है, हम उसे वहां पहुंचाएंगे जहां से वो आने का सबर भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरी दुआ है आप सब लोगों से, ये भूल जाए कि सिर्फ अदारे का मसला है, नहीं, ये हम सब का मसला है और ये कौमी मसला है। और खुदा ने आज तक
उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो गया जिसको हम अपनी बदलने का। बात यह है कि आप देख रहे हैं इनकलाब आएगा, लेकिन ये इनकलाब दूसरा भी आता है, लीबिया में आया है, इनकी हालत भी वही होगी जो लीबिया में उनकी हुई थी। और इंशाअल्लाह ये वक्त करीब है, अल्लाह ताला हमका हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बेटियों, बहनों और मेरे बहुत सारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम तहे दिल से दुआ से पहले हर लम्हे, हर टाइम जो कुछ लाहौर में हुआ है उन अपने बेटों, बेटियों, माओं, बहनों और साथियों, दोस्तों के लिए हमेशा दुआओं में याद रखेंगे। और उन शहादा को हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से उनका खून जिस तरह लाहौर में मॉडल टाउन में बहाया गया है उसका इंशाअल्लाह अल अजीज ऊपर वाला ऊपर से और हम यहाँ यूरोप से लेकर कोपनहेगन से लेकर बदला लेने के लिए हर तरह तैयार है। नवाज शरीफ, क्योंकि मैं तुम्हारे कुछ अरसा मैंने गलती करके तुम्हारे साथ रहा हूँ, अब 2-3 अल्फाज में तुम्हारी जुबान में तुम्हें कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मुनाफिकाना, मैं तुम्हारी हर उस चीज को जानता हूँ, हर वो तरीकाकार जानता हूँ जिसमें तुमने कभी फौज को फौज से लड़ाया, सहाफी को खरीदा, गुंडेगर्दी अपने घर पैदा करके और उनको मैदान में हम लोगों पर जुल्म और नवाज शरीफ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सारा जुल्म और जाति किसने करवाया है और किसने किया है। और सच्ची बात तो ये है कि अब वो टाइम गुजर चुका है जिस पर तुम अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह बनाना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर, वो टाइम तुम्हारा गुजर चुका है। रास्ते में मेरे भाई सैयद गुलजार शाह साहब ने कहा था, जब हम यहाँ आने की बात कर रहे थे, कि जो अभी इन्होंने फरमाया कि ये लीबिया जैसे हालात होंगे। हाँ जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से इस जुमा मुबारक दिन के सामने देखते हुए कि बिल्कुल ये वक्त ऐसे ही है कि रायविंड से अब तुम्हें खींच कर कलमा चौक में तुम्हें लटकाया जाएगा। तुम जुल्म करते रहे हो और तुमने इस रियासत को अपनी माँ बाप की जगीर समझकर हमेशा जुल्म और ज्यादतियां की हैं। अब ये खत्म होंगी, ये पैगाम को कोपनहेगन से भी जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। फिर मौका मिला तो फिर सही हम एक दूसरे के साथ हैं। अभी जो है शहादा के लिए फातिहा शरीफ पढ़ी जाएगी।